هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الرحمن الرحیم. سبق نمبر 25-26. ابواب ثلاثی مزید فی بے ہمزہ وصل کے 5 باب کی صرف صغیر. ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، با ہمزہ وصل اور بے ہمزہ وصل. بے ہمزہ وصل کے 5 باب ہیں اور با ہمزہ وصل کے 7 باب ہیں. تو سب سے پہلے ثلاثی مزید فی بے ہمزہ وصل. بے ہمزہ وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو، اور با حمزہ وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو. تو ثلاثی مزید فی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو اس کے 5 باب ہیں، اور ان 5 باب کو ان کے صرف صغیر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. باب اول ہے افعال، جیسے اکرام. اب اس کی گردان ہوگی اکرم یکرم اکراما فهو مکرم. اس کے بعد ہے اکرم یکرم اکراما فهو مکرم. الامر منه اکرم والنهی عنه لا تکرم. اس کے بعد دوسرا باب تفعیل، اور اس کے وزن پر آتا ہے تصریف. اس کے معنی آتے ہیں تصریف کے معنی آتے ہیں پھیرنا. صرف یصرف تصریفا فہو مصرف. مصرف اس میں فاعل کا صیغہ ہے. صرف یصرف تصریفا فہو مصرف. الامر منه صرف والنهی عنه لا تصرف. اس کے بعد تیسرا باب ہے مفاعلہ. اس کے وزن پر ایک آتا ہے مقاتلہ، ایک دوسرے کو مارنا. باب مفاعلہ کے اندر فعل ایک ہوتا ہے اور اس کے کرنے والے 2 ہوتے ہیں، ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے. قاتل یقاتل مقاتلة فهو مقاتل، وقوتل یقاتل مقاتلة فهو مقاتل. الامر منه قاتل والنهی عنه لا تقاتل. اس کے بعد باب چہارم تفعل تقبل. اس کے وزن پر آتا ہے قبول کرنا. تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل، وتقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل. الامر منه تقبل والنهی عنه لا تتقبل. اس کے بعد باب پنجم تفاعل. اس کے وزن پر آتا ہے تقابل، آمنے سامنے ہونا. تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل، وتقوبل یتقابل تقابلا فهو متقابل. الامر منه تقابل والنهی عنه لا تتقابل. اس کے بعد ہے نیچے انہوں نے کچھ مصادر دیے ہیں برائے مشق صرف صغیر. تو جیسے باب فعال ہے اسی کے وزن پر ہے الاسلام. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. اس طرح جو ہے گردان کرنی ہے. اسی طرح ہے الاذهاب لے جانا. الاعلان ظاہر کرنا. اعلن یعلن اعلانا. اس طرح آپ کو ان جو مصادر دیے ہیں ان مصادر سے صرف صغیر کرنا ہے متعلقہ ابواب کا. جیسے باب افعال کا ہے اور باب تفعیل کا ہے التکذیب جھٹلانا، التقدیم پیش کرنا، التمکین جگہ دینا. تو آپ کو اس کی گردان کرنی ہے. اس کے بعد ہے المشارکۃ باہم شرکت کرنا، باب مفاعلہ سے ہے. المنازعۃ آپس میں جھگڑنا. المخاصمۃ باہم دشمنی کرنا، دشمنی رکھنا. اس کے بعد باب تفاعل سے التفکہ میوہ کھانا، التلبس ٹھہرنا، التبسم مسکرانا. اس کے بعد ہے باب تفاعل سے التخاصم باہم دشمنی کرنا، التفاخر ایک دوسرے پہ فخر کرنا، التعارف ایک دوسرے کو پہچاننا. اس کے بعد ہے ابواب ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 7 باب کی صرف صغیر. ثلاثی مزید فی کی جو دوسرے قسم ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو اس کے 7 باب ہے. پہلا باب ہے افتعال، دوسرا انفعال، تیسرا افعلان، چوتھا افعیلان، پانچواں استفعال، چھٹا افعال اور ساتواں ہے افعوال. اب ہر ایک کی
صرف صغیر کر لیتے ہیں تو باب افتعال کے وزن پر آتا ہے اجتناب، ایک مصدر آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بچنا، اجتنبا یجتنبو اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب الامر منه اجتنب والنهی عنه لا تجتنب۔ اس کے بعد ہے انفعال، اس کے وزن پتہ ہے انفطار، شگافتہ ہونا، انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر۔ اب اس سے جو ہے مضارع کیا کہتے ہیں مجہول نہیں آتا ہے اس سے، اسی لیے انہوں نے خالی چھوڑ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الامر منه انفطر والنهی عنه لا تنفطر۔ اس کے بعد ہے تیسرا باب افعلال، اس کی وزن پر آتا ہے احمرار، سرخ ہونا، احمر یحمر احمرارا محمر، الامر منه احمر یحمرر، دو امر آتے ہیں، چاہے تو جو رائے مشدد اس کو باقی رکھیے، چاہے اس کو یعنی چاہے تو ادغام کر دیجیے دونوں را کا، یا دونوں را کو باقی رکھیے، والنهی لا تحمر لا تحمرر۔ اس کے بعد ہے چوتھا باب افعلال، اس کی وزن پر ایک مصدر آتا ہے ادہیمام، بہت سیاہ ہونا، ادہام یدہام ادہیماما فهو مدہام، الامر من ادہام ادہام والنهی عنه لا تدہام لا تدہام۔ اس کے بعد ہے پانچواں باب استفعال، اس کی وزن پر آتا ہے استنصار، مدد کرنا، اس میں جو الف و سین ہوتا ہے طلب کے لیے آتا ہے، استنصر یستنصر استنصارا فمستنصر واستنصر یستنصر استنصارا فمستنصر الامر من استنصر والنهی عنه لا تستنصر۔ اس کے بعد چھٹا ہے باب افعال، اس کی وزن پر آتا ہے اخشیشان، کھردرا ہونا، اکشوشن یکشوشن اخشیشانا فهو مخشوشن الامر من اکشوشن والنهی عنه لا تکشوشن۔ اس کے بعد ہے ساتواں اور آخری باب افعوال، اس کے بعد آتا ہے اجلواز، جل چلنا، اجلوز یجلوز اجلوازا فهو مجلوز الامر منه اجلوز والنهی عنه لا تجلوز۔ اب اسی طرح مشق کے لیے نیچے کچھ مصادر دیے ہوئے ہیں جن سے آپ کو صرف صغیر کرنا ہے متعلقہ باب سے، جیسے الاعتزال باب افتعال سے ہے، گوشہ نشین ہونا، الاختطاب اچک لینا، الارتحال کوچ کرنا، باب انفعال سے الانصراف پھرنا، الانقلاب پلٹنا، الانکسار ٹوٹنا۔ اس کے بعد ہے باب افعلال سے الاغزار سبز ہونا، الاصفرار زرد ہونا، الاغبرار غبار آلود ہونا۔ اس کے بعد ہے باب افعلال سے الاسمیرار گندمگو ہونا، الاتمیتات گھوڑے کا کمیت ہونا، الاشہیباب گھوڑے کا سفید ہونا۔ اس کے بعد باب استفعال سے ہے الاستغفار آمرزش چاہنا، الاستفسار پوچھنا، الاستخلاف جانشی بنانا۔ اس کے بعد ہے باب افعال سے الاخلیلاق کپڑے کا پرانا ہونا، الاملیلاح پانی کھارا ہونا، الاحدیداق کوزہ پشت ہونا۔ اس کے بعد ہے باب افعوال سے الاخروات لکڑی تراشنا، الاعلوات اونٹ کی گردن پکڑ کے سوار ہونا۔ تو ان سب سے آپ کو گردان کرنا متعلق ابواب سے۔ اب یہ تو ثلاثی مزید فی کی بحث تھی نا، اب آگے رباعی مجرد اور مزید فی کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابواب رباعی مجرد اور مزید فی کی صرف صغیر، یعنی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی دونوں کو صرف صغیر بیان کر رہے ہیں۔ تو حسب سابق جس طرح ثلاثی مزید فی میں دو قسمیں ہیں، ایک تو مجرد پھر دوسرا مزید فی، اور پھر جو ہے با ہم سے وصل اور بی ہم سے وصل، یہ تفصیل رباعی کے اندر بھی۔ تو رباعی مجرد کا ایک باب ہے باب فعللہ، اس کو جن پہ دحرجہ لڑکانا، اس کی گردان ہے دحرجہ یدحرج دحرجتاً مدحرج فمدحرج الامر من دحرج، ودحرج یدحرج دحرجتاً فمدحرج الامر من دحرج والنهی عنه لا تدحرج۔
اس کے بعد جو ہے ثلاثی رباعی مزید فی بے ہمزہ وصل، اس کے بھی ایک باب ہے. رباعی مزید فی بے ہمزہ وصل کا ایک باب ہے، باب تفاعل. اس کو جان پایا تدحرج، لڑھکنا. تدحرج یا تدحرج تدحرجا فهو متدحرج. الامر منه تدحرج والنهي عنه لا تتحرج لا تتدحرج. اس کے بعد رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے دو باب ہے. پہلا باب ہے باب افعلال، اس کی وزن پر احرنجام جمع ہونا. احرنجم یحرنجم احرنجاما فمحرنجم. الامر منه يحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم. اس کے بعد ہے رباعی مزید فی با حمزہ وصل کا دوسرا باب ہے باب افعلال، اس کی وزن پر آتا ہے اقشعرار، رونگٹا کھڑا ہونا. اقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر. الامر منه اقشعر والنهي اقشعر اقشعری اقشعر يقشعر اور نہیں لا تقشعر لا تقشعر. اب مشق کے لیے متعلقہ باب سے کچھ مصادر دیے ہیں، جیسے جو ہے باب فعلل سے ہے البعثرہ برانگیختہ کرنا، الزعفرہ زعفرانی رنگنا، القنطرہ پھول باندھنا. اور باب تفاعل سے ہے التسربل کرتا پہننا، التزندق بددین ہونا، التبختر ناز سے چلنا. باب افعلال سے ہے الابلنداح جگہ کا فراق ہونا، الاعرنکاس بالوں کا سیاہ ہونا، الاسلنتاح چس ہونا. اور باب افعلال سے ہے الاقمطرار بہت ناخوش ہونا، الاشفطرار پراگندہ ہونا، الازمہرار غصے سے آنکھوں کا سرخ ہونا. اب نیچے کچھ فوائد دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں فائدہ نمبر 1، ثلاثی اور رباعی کا ہر باب حرف زائد کی کمی سے مجرد ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ثلاثی مجرد سے ہے یا رباعی مجرد یا مزید فی سے ہے، تو اس میں اگر ہم حروف کو کم کریں تو وہ ثلاثی اور رباعی مجرد کے باب بن سکتا ہے. جیسے مثال لے جیسے اکرمہ، یہ باب فعال سے ہے، ثلاثی مزید فی سے. اب اگر اس میں سے ہم جو ہے حمزہ وغیرہ گرا دیں تو بن جائے گا کرما. اسی طرح صرفہ سے اس کے اندر تشدید وغیرہ نکال لیں تو ہو جائے گا صرفہ. قاتل سے قتل، قبیلہ سے تقبلہ، تقابلہ سے قبیلہ، استنوہ سے جنبہ، انفدہ سے فطرہ، احمرہ سے حمیرہ، ادہامہ سے دہیمہ، استنصرہ سے نصرہ، اکشوشنہ سے خشنہ، اجلوزہ سے جلزہ، احرنجمہ سے حرجمہ، اکشعرہ سے قشعرہ. فائدہ نمبر 2، مجرد کا ہر باب حروف مقدسہ باب کی زیادتی سے مزید کے اکثر ابواب میں حسب استعمال اہل زبان آ سکتا ہے. جیسے خرج مادہ مجرد سے اخرج، خرج، خارج، تخرج، تخارج، اخرج، اخراج، استخرج. یعنی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجرد کا ہے، مجرد سے ہے، اور اس پہ ہم جو ہے حروف مختصہ باب کی زیادتی کریں. جس باب سے لانا ہے، مثال کے طور پر باب فعال سے لانا ہے تو اس کے شروع میں جو ہے حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں نا، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ مجرد جو ہے مزید فی کے باب سے آ جائے گا. تو خرج سے جو ہے اخرجہ جو ہے یہ بن گیا باب فعال، خرج باب تفعیل بن گیا، خرج باب تفاعل بن گیا، تخرج باب تفاعل بن گیا. تو اس طرح جو ہے کر سکتے ہیں. شناخت ابواب نمبر 1، ابواب مزید فی میں سے جب کسی فعل یا اسم مشتق کا پتہ دینا منظور ہو تو اس باب کے مصدر کا نام لے کر دینا چاہیے. مثلا یکرم باب فعال سے اور یزارع باب مفعول سے. دیکھیے اللہ رب العزت نے کا نظام ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا نام ہے. وعلم آدم الاسماء، اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو تمام اشیاء کے نام بتلا دیے تھے. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک چوکی رکھی ہوئی ہے
تو اسے ہم چوکی کہتے ہیں، کرسی رکھے تو کرسی کہتے ہیں اسے، کتاب ہمارے سامنے تو اسے کتاب کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک نام ہے، اسی نام سے کے ذریعے سے اشیاء دیگر اشیاء سے متمیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ابواب ہیں ان کا جو اصل جو ہے وزن ہے وہ تو فاعل لام ہے نا، جیسے کوئی باب فعال سے تو اس میں بھی فاعل لام استعمال ہوا ہے، مگر ہر ایک کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے، اور نام کس حساب سے رکھا گیا ہے؟ وہ مصدر کے حساب سے رکھا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اکرم یکرم اکرامن ہے، تو اسے ہم نہیں کہیں گے کہ جو ہے ثلاثی مزید فی کا جو بے حمزہ وصل کا جو پہلا باب اس سے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا ایک نام ہے، ہم کہیں گے کہ باب فعال سے ہے، جو مصدر ہے اس کا افعل یفعل افعالا، افعال مصدر ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں گے کہ باب فعال سے ہے یا باب استفعال سے ہے۔ مثلا یکرم باب فعال سے اور یضارب باب فعال سے ہے۔ نمبر 2، باب افتعال اور انفعال کے بچانے میں کبھی خفیف سا مغالطہ ہو جاتا ہے، خفیف مطلب بہت ہلکا مغالطہ ہو جاتا ہے، غور کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو باب افتعال اور انفعال کے اندر جو ایک میں تو تا ہے اور ایک میں جو ہے نون ہے، تو اس حساب سے مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مغالطہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یاد رکھنا چاہیے اگر تیسرا حرف تا زائدہ ہو تو باب افتعال سے ہے۔ یہ حمزہ پہلا حرف ہے اور فا دوسرا حرف ہے اور تا تیسرا حرف ہے، تو تیسرا حرف تا زائدہ ہو تو باب افتعال سے ہے، اگر دوسرا حرف نون ساکین زائدہ ہو تو باب انفعال سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اجتناب ہے، اجتناب کے اندر دیکھیے پہلے حمزہ ہے، پھر جیم ہے، اور تیسرا جو ہے حرف تا ہے زائدہ ہے، اور انفطار کے اندر دوسرا حرف نون ساکین زائدہ ہے۔ اس طرح ہم پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 3، افعلال افعیال افعلال افعلال، یہ چاروں مصدر ایک وزن کے ہیں، یہ بہت کم ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ چاروں باب افعلال افعیال افعلال افعلال، یہ چاروں مصدر ایک وزن کے ہیں۔ اگر اصلی 3 حرف اور لام کلمہ مقرر ہے تو باب افعلال ہے، جیسے ارہمام۔ اگر اصلی 3 حرف اور عین کلمہ مقرر ہے تو باب افعال سے، جیسے اخشیشان۔ اگر 4 حرف اصلی اور عین کلمے کے بعد نون زائد ہو باب افعلال ہے، جیسے احرنجام۔ اگر 4 حرف اصلی کے سوا لام کلمہ مقرر ہے تو افعلال ہے، جیسے اخشعرار۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں مصدر ایک وزن کے ہیں، اور ان میں جزوی فرق کی وجہ سے ابواب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ کسی میں 3 حرف اور لام کلمہ مقرر ہے، کسی میں 4 حرف اصلی ہے اور عین کلمے کے بعد نون زائد ہے، کسی میں 4 حرف اصلی کے سوا لام کلمہ مقرر ہے۔ مصادر غیر ثلاثی کے چند اوزان۔ فائدہ، ثلاثی مزید فی اور رباعی کے بعض مصادر اوزان ذیل پر بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہم نے اوزان بیان کیا گیا اکثر ایسا 99% تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صیغے آتے ہیں انہی اوزان پر آتے ہیں، مگر کبھی کبھی دیگر اوزان پر بھی آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں باب تفعیل کا مصدر کبھی تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے، باب تفعیل کا مصدر اکثر تفعیل کے وزن پر آتا ہے، مگر کبھی کبھی تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے تخریجتن نکالنا۔ تنبیہ، یہ وزن افعال ناقص سے خصوصیت کے ساتھ آتا ہے۔ فعل ناقص تو آپ جانتے ہیں، تو اس سے جو ہے تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے۔ نمبر 2، کبھی فعال 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 تفعال کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے کلام بولنا، کذاب کذاب جھٹلانا، تکرار دہرانا۔ تو باب تفعیل کا مصدر کبھی ان اوزان پر بھی آ سکتا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ باب مفعولہ کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے قتال لڑنا۔ کبھی فعال کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے قتال بمعنی قتال۔ باب فعللہ کا مصدر کبھی فعلال کے وزن پر آتا ہے، جیسے زلزال بمعنی زلزلۃ۔ کبھی فعللہ کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے قہقرہ پچھلے پاؤں چلنا۔ باب افعلال کا مصدر کبھی فعلیلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے قشعریرۃ بمعنی اقشعرار۔